سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے اللہ رسول کو ماننے والوں، حرام نہ ٹھہراؤ وہ صاف ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو کہ ایسی صاف ستھری پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، تم ان کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ اور تم ایسا کام نہ کرو. اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون کے ہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا کہ ہم دنیا کو چھوڑتے ہیں. اور یہ انہوں نے عہد کیا، اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے، وہ ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، اور ہمیشہ دن میں وہ روزہ رکھیں گے، روزانہ وہ روزہ رکھیں گے دن کو، اور رات جو ہے وہ عبادت الہی میں بیدار رہ کر گزاریں گے. ساری رات جو ہے وہ عبادت کریں گے، عبادت گزار بنیں گے. بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، عورتوں سے جدا رہیں گے، خوشبو نہ لگائیں گے، یعنی بالکل درویشانہ اور راہبانہ زندگی جو ہے وہ ہم گزاریں گے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا کہ نہیں، اللہ نے جو تمہارے لیے چیزیں حلال کی ہیں، پاکیزہ ہیں، فائدہ مند ہیں، تمہارے لیے اللہ نے ان کو حلال فرمایا ہے، تم خود ان کو حرام نہ ٹھہراؤ. یاد رکھیں کہ نیکی بھی وہ نیکی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو، اللہ رسول کی رضا کے مطابق ہو، اور جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ چاہے وہ نیکی والا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ نیکی نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، عبادت ہے، لیکن اللہ رسول کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو وقت پر ادا کیا جائے. اگر اب فجر کے ٹائم میں کھڑا ہو کر کوئی ظہر کی ادا نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز ہو جائے گی، نیکی ہو جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ کہ اللہ رسول کے احکام کے مطابق وہ نیکی نہیں ہے. اور اسی طرح عصر کے بعد کوئی کھڑا ہو جائے نفل پڑھنے کے لیے، سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت کوئی کہے جی میں نفل پڑھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں نیکی کرتا ہوں، تو یہ نیکی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے. اور نیکی وہی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے، اور اگر احکام شرعیہ کے خلاف ہے تو وہ چاہے نیک کام ہی کیوں نہ ہو، وہ نیکی نہیں ہے. تو ان لوگوں کو، ان پاکیزہ ہستیوں کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ تم حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے حلال چیزیں بنائی ہیں تم ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. یعنی اس طرح حرام کو چھوڑ دینا یہ ضروری ہے، اسی طرح حلال چیزوں کو نہ چھوڑنا یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جو چیزیں حلال ہیں ان کے بارے میں حلال ہونے کا عقیدہ رکھے کہ ہاں جی یہ حلال ہے، اللہ نے ہمارے لیے ان کو حلال فرمایا ہے. استعمال کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہ نہیں کہ انسان ساری حلال چیزیں کھائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو اپنے اوپر حرام سمجھنا یا حرام کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بھی بچے، جو حرام نہیں کی، حلال فرمائی ہیں ہمارے لیے، ان کے بارے میں بھی حلال کا عقیدہ رکھے اور ان کے استعمال میں لائے. اور فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال چیزیں بنائی ہیں تم ان کو نہ چھوڑو، اور نہ مبالغتاً کسی حلال چیز کو یہ کہو کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، کہ مبالغہ کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے تم ایسا نہ کرو. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو. یہ تو ہو گیا اس کے شان نزول. اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا
کہ اللہ نے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں ہمارے لیے ان کو حرام قرار دینا قرآن نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو اس چیز کا درس دیا ہے، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں تم کون ہوتے ہو ان چیزوں کو حرام کرنے والے؟ یہ تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے اور حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام قرار دے۔ یہ تو صرف رسول کا کام ہے، یہ تو نبی کا کام ہے۔ تو پھر یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال فرمائی ہیں ان کو حرام کہنا کہ کھانا تو بالکل حلال ہے، لیکن اگر اوپر ختم شریف پڑھ دیا جائے، قرآن پاک کی آیات پڑھ دی جائیں، درود پاک پڑھ دی جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ولادت کی خوشی منائی گئی ہے، اور اس سلسلے میں اگر کچھ لنگر کے اہتمام کیا گیا ہے، نہیں جی یہ حرام ہے، اصالہ ثواب ہے، نہیں جی یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ چیز کو صرف حرام قرار دے دینا یہ تو صرف منہ کی بات ہے، اصل چیز کیا ہے کہ جس طرح اس کو حرام کہا ہے اس لیول کی پھر دلیل بھی لائیں، اس حساب کی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ حرام جو مقابل ہے وہ فرض ہے، فرض ایسا حکم کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے وہ فرض ہے، اور ایسا حکم کہ جس سے رک جانا ضروری ہے وہ حرام ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی طرح کے حکم ہیں، ایک ہی طرح کے دلائل سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم ہے تو وہ فرض ہے، اور اگر کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم ہے تو وہ حرام ہے، اور اس کے لیے دلیل کون سی چاہیے؟ نص قطعی چاہیے، قرآن کی آیت چاہیے، یا حدیث متواتر چاہیے، پھر جا کر وہ چیز فرض ہوگی یا وہ چیز جو ہے وہ حرام قرار پائے گی۔ اگر حکم ہوگا تو فرض ہو جائے گی، اور اگر منع ہوگا تو حرام ہو جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ بس یہ حرام 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 حرام، اور دلیل نص قطعی حدیث متواتر تو دور کے بعد حدیث ضعیف بھی نہیں ملتی، حدیث ضعیف بھی ان کے پاس نہیں ہوتی جو ان حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خدارا باز آئے، نیکی وہی نیکی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ شاید جذبہ تو ان کا اچھا ہوگا کہ ہم جناب امت کو جو ہے وہ نیکی کا درس دے رہی ہیں، لیکن سمجھیں کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار دینا یہ نیکی نہیں ہے، ان کو یہ حرام قرار دینا نیکی نہیں ہے، اور حد سے بڑھ جانا کہ نہیں جی ویسے تو کھانا پہلے حلال تھا، چونکہ اب قرآن پاک کی آیات پڑھ دی گئی ہیں اب حرام ہو چکا ہے۔ تو یہ شرع کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور دلائل سے عاری ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ایسا کہتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی واقعہ ہی حرام ہے، پھر نص قطعی لائیں، پھر حدیث متواتر لائیں، پھر ہم بھی ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ چیز واقعہ حرام ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم رک جائیں گے۔ لیکن جب کہنا حرام ہے اور دلیل جو ہے وہ حدیث ضعیف بھی نہیں ملنی، تو پھر یہ صرف ایک منہ کی بات ہوگی، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو حلال چیزوں کو حرام قرار دینا، حرام سمجھنا یہ بھی غلط ہے، جس طرح حرام کو حلال سمجھنا یہ غلط ہے، اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا، حرام قرار دینا، حرام کہنا یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی ہے حلال، حلال ہے، طیباً پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے، اور وہ حلال ہے تمہارے لیے، تم نے خود اس کو پکایا ہے، تمہارے سامنے ساری حلال چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، اور وہ پہلے سارا کچھ حلال تھا لیکن صرف قرآن کی آیات پڑھنے کی وجہ سے حرام ہو گیا ہے۔ عقل کہاں جا چکی ہے؟ اور کیا سمجھتے ہو؟ دین کے احکام کتنے سمجھے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ روزی تمہیں دی ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو، تم اس کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔
اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، تم اس کی ماننے والے ہو یا تم اپنی منوانے والے ہو؟ اگر اس کی ماننے والے ہو تو پھر اس کے حکم کے مطابق چلو کہ اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں تم ان کو حلال سمجھو، اور جو حرام قرار دی ہیں تم ان کو حرام سمجھو۔ یہ صاف صاف عقیدہ ہے اور صاف صاف نظریہ ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا، تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا، باللغو في ايمانكم، تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر۔ اللہ ان پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ غلط فہمی کی قسم یعنی یمین لغو یہ ہے کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی معلومات کے مطابق اور اپنی جو اس کی سوچ ہے اس کے مطابق تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب بعد میں تحقیق کی جاتی ہے پتہ چلتا ہے یہ بات تو ٹھیک نہیں تھی، اور جو اس کا نظریہ تھا، جو اس کا مشاہدہ تھا، جو اس نے سوچ رکھا تھا، جو اس کے علم میں تھا، وہ تو غلط نکلا، لیکن چونکہ اس پر وہ قسم کھا چکا ہے اس قسم کا کفارہ نہیں ہے، یہ یمین لغو ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا ہے، جنہیں تم نے مضبوط کیا ہے، یعنی یمین منعقدہ، یمین منعقدہ پر جو کسی آئندہ امر پر قصد کر کے قسم کھائی جائے، ایسی قسم کا توڑنا گناہ ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے کہ قسم اٹھائی ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ کہ میں فلاں کام کروں گا، مستقبل کے بارے میں کسی کام کے کرنے پر قسم اٹھائی اور پھر اس کا نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اس پر گناہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی ہے۔ اور اگر کسی کام کے نہ کرنے پر قسم اٹھائی پھر اس کو کر دیا تو اس پر بھی گناہ ہے اور کفارہ ہے، یعنی کہ قسم کو توڑ دینا، اس پر جو ہے وہ کفارہ ہے باقاعدہ اور اس کا کفارہ دینا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایسی قسم کسی کام کے کرنے پر جو ہے وہ قسم اٹھائی، بعد میں پتہ چلا یہ تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے اس کے خلاف کریں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ یا کسی کام کے نہ کرنے پر جو ہے وہ قسم اٹھائی کہ میں جناب اپنے بھائی کے ساتھ بولوں گا ہی نہیں ہمیشہ کے لیے، خدا نہ خواستہ کسی نے قسم اٹھا لی، یا میں اس کے گھر میں ہی نہیں جاؤں گا، اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، اگر اس طرح کی کوئی قسم کھا لی ہے اپنے بھائی کے ساتھ نہ بولنا، یہ تو ناجائز ہے۔ پھر کیا ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بولے، یہ نہیں کہ جناب میں نے قسم اٹھائی ہی ہے میں اس کے گھر کیوں جاؤں، میں اس کے ساتھ گفتگو کیوں کروں، نہیں، وہ اس کے ساتھ بولے لیکن اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، کفارہ ادا کرے۔ تیسرے بات میں ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی اور پھر خیر جو ہے اس نے اس کے علاوہ میں دیکھی جس کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی ہے تو پھر کیا ہے اس کا کفارہ ادا کرے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ کسی نے اپنے اوپر کسی حلال چیز کے بارے میں قسم اٹھا لی کہ میں تو یہ نہیں کھاؤں گا، اور حالانکہ وہ چیز حلال ہے، تو پھر کیا ہے وہ اس حلال چیز کو استعمال کرے اور اس کا کفارہ دے۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو ایسی قسم کا بدلہ، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، دونوں وقت کا، چاہے انہیں کھلا دے یا 2.25 سیر گیہوں گندم یا 3.5 سیر جو صدقۃ الفطر میں ادا کیے جاتے ہیں، اس کے مطابق صدقہ فطر کی جو مقدار ہے اتنی ہی یہ ادا کرے گا، 2 کلو سے 80 گرام کم یہ وہ ادا کرے گا، یعنی وہ اس کا صدقہ کفارہ ہوگا۔ مسئلہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز تک وہ دے دے یا اس کو 10 روز تک کھلا دے، یہ بھی جائز ہے۔ 10 مسکینوں کو ایک ہی دن میں اکٹھا کرے اور ان کو کھانا کھلا دے، صبح کا بھی اور شام کا بھی، یہ بھی جائز ہے۔ اور ایک ہی مسکین کو 10 دن جو ہے صبح شام کا کھانا کھلائے، یہ بھی جائز ہے۔ اور کھانا کس حساب کا ہونا چاہیے؟ درمیانی حساب کا، جس طرح کا وہ خود کھاتا ہے، یعنی نہ بالکل اعلیٰ درجے کا ہو اور نہ بالکل ادنا درجے کا، بالکل درمیانی قسم کا، جس طرح کا وہ خود کھاتا ہے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، ویسا کھانا جو ہے وہ کفارے کے طور پر وہ دے گا۔ اور پہلا تو ہو گیا 10 مسکینوں کا کھانا، اور کس وقت ہوں، یا انہیں کپڑے دینا،
کہ ان کو وہ کپڑا دے، لیکن کپڑا جو ہے وہ بھی درمیانے حساب کا ہوگا، جن سے اکثر بدن جو ہے وہ ڈھک جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک تہبند اور ایک کرتا یا ایک تہبند اور ایک چادر ہو، یہ کفارے کے طور پر جو ہے وہ کافی ہے اور جائز ہے۔ مسئلہ کفارہ میں ان تینوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے وہ کھانا دے، چاہے کپڑا دے، چاہے غلام آزاد کرے، ہر ایک سے کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ 10 مسکین کا کھانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے، اور تحریر رقبہ یا ایک غلام جو ہے اس کو آزاد کرے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے ہیں اس پر، تو 3 دن کے لیے روزہ رکھے۔ روزہ سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا، کپڑے دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو، تو پھر وہ روزے کی طرف آئے گا۔ یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک امیر آدمی ہے لیکن ذرا کنجوس ہے تو کہتے ہیں میں روزہ رکھ لیتا ہوں، جی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے۔ نہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس نہ کھانا دینے کے لیے طاقت ہے، نہ کپڑا دینے کے لیے طاقت ہے، نہ وہ غلام آزاد کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ روزے متواتر رکھے جائیں، مسلسل ہونے چاہیے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، اور قسم کھا کر توڑ دو، یعنی اس کو پورا نہ کرو۔ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں ہے، پہلے قسم توڑے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کفارہ دے۔ کس صورت میں؟ کہ جب اس کے خلاف میں بہتری پائے، خیر پائے، تو پھر اس پر عمل کرے اور اپنی قسم کا جو ہے وہ کفارہ دے۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی جو ہے حفاظت کرو، یعنی انہیں پورا کرو، اور اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت جو ہے وہ ترک کر دو۔ بات بات پر قسم کھا لینا یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے، کہ اور اس کو عادت بنا لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ رب العزت تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم احسان سمجھو اور مالک کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔